تو برادران مکرم توجہ چاہوں گا، حدیث کا نمبر ہے 8 اختصار کرتے ہوئے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عمر قال، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس کے راوی، اللہ اکبر، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا بڑی معروف حدیث، آپ نے اکثر پڑھی ہے، سنی ہے، دیکھی ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس سے برکت حاصل کرنی، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ اکبر، اسلام کی بنیاد 5۔ سب سے پہلے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید کی گواہی دینا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دینا، سب سے پہلا نقطہ یہ یاد رکھیے۔ اس نے فرمایا بعد میں کیا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اس کا فرمایا نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث نے بھی یہ بتایا کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، سب سے پہلے نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دینی پڑے گی، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ پہ کوئی جھوٹ مانتا پھرے، کوئی اللہ کے علم کی نفی کرتا پھرے، اور حضور کی رسالت کی گواہی یہ بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کے علم کو تولتا پھرے۔ گواہی کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جمیع اسماء و صفات کے ساتھ مانتا ہوں اور اللہ کے نبی کو بھی ساری شانوں کے ساتھ مانتا ہوں، پھر ایمان پورا ہوگا، ورنہ ایمان پورا نہیں ہوگا۔ تو برادران مکرم، انشاءاللہ یہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بفضلہ ہی تعالیٰ یہ انشاءاللہ نیٹ پر آ جائے گا، تو اس کتاب سے وابستہ ہو جائے، بخاری شریف سے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کا ایک فرامین کا بڑا پیارا گلدستہ ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، میں اپنے آپ کو آج یقیناً ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ وہ کلمات جو کبھی صدیق اکبر نے اور کبھی عمر پاک نے، کبھی عثمان و علی نے نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست سنے تھے، چلو ہم کچھ واسطوں سے سن رہے ہیں پر سن تو رہے ہیں نا، بیان تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس حوالے سے مزید جستجو عطا فرمائے۔ تو عبادات کے حوالے سے میں ایک دو گزارشات کر دوں، چونکہ اس حدیث میں فرمایا کلمہ پڑھو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اب جس چیزوں کو نبی پاک کہیں بنیاد، مثال کو رومی کہتے ہیں خشت اول چون نہد میں مار کج تاثریا میر صدی وار کج، کہ جس معمار اور مستری نے بنیاد ٹیڑھی رکھی ہوگی اس کی عمارت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو آج نہ نماز کی پرواہ، رمضان کے روزے آ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، حج کی پرواہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ کوئی نہیں، اور کلمہ طیبہ کے لوازمات کی پرواہ کوئی نہیں، ایسے خدا را نہ کیجیے۔ تو میں تھوڑی سی اس حدیث کی ڈیٹیل عرض کر رہا ہوں، یعنی تمام عبادات مفروضہ جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں ان کا انحصار ہے یا تو مالی عبادت پر یا بدنی پر۔ توجہ، یا عبادت مالی ہوگی یا عبادت بدنی ہوگی۔ اب فرق کیا ہے؟ اگر ہم محض مالی کی بات کریں کہ مالی عبادت کیا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، صرف آپ نے اپنے مال میں سے کسی کو پیسے دے دی، آپ کو عبادت کا اجر مل گیا، اس میں آپ کی بدنی مشقت کوئی نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے تھے آپ نے مستحق کو دے دیے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بدنی عبادت، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے قولی زبان سے عبادت کرنا، دوسری ہے بدنی۔ اب اگر صرف بدنی عبادت کہیں تو کیا ہے؟ وہ روزہ ہے، یعنی جسم کی عبادت، اس میں ہم نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ صرف قولی عبادت کون سی، اس میں صرف ہم نے کلام کرنا ہے، بدن کو مشقت میں نہیں ڈالنا، یعنی اقرار، ہمارا قول وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو دوست کی توحید کی گواہی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور اگر ہم یہ کہیں وہ کون سی عبادت ہے جو قولی بھی ہو اور بدنی بھی ہو، وہ پھر نماز ہے، کیونکہ نماز میں ہم کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدہ میں ہیں، کبھی تشہد میں ہیں، کبھی جلسہ میں ہیں، کبھی قومہ میں، نماز میں ساتھ ہم اپنی زبان سے الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں، یعنی اس میں قول بھی ہے اور بدن بھی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کون سی وہ عبادت ہے جو مالی اور بدنی دونوں کو جمع ہے تو وہ حج ہے، جس میں جسمانی مشقت بھی ہے، جس میں مالی اخراجات بھی ہیں۔ اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔